بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فہم رمضان کورس کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے اعمال رمضان پہ، اور امید ہے پچھلی کلاس میں جو لیکچر تھا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ آپ پوچھ سکتی ہیں میسج کر کے۔ اچھا، آج ہم بات کرتے ہیں تراویح پہ، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا ٹاپک ہے تراویح، حکم تراویح، یعنی تراویح کے بارے میں حکم۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کیا، اور میں نے تراویح اور قرآن کے لیے رمضان کی شب بیداری کو تمہارے لیے سنت قرار دیا، اور یہ قیام بھی سنت موقدہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے، اور جو شخص ایمان اور ثواب کے اعتقاد کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اور رمضان میں شب بیداری کرے گا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت قرار دیا ہے، اور اس کی مزید تاکید بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید فرمائی کہ میں نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اچھا، سب آئمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح کو چھوڑ دیں، بالکل ہی نہ پڑھیں، تو حاکم ان سے جہاد کرے گا، ٹھیک ہے؟ تراویح کا حکم کتنا بڑا حکم ہے، یعنی تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے صرف سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن تراویح سنت موقدہ ہے، یہ لازمی پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں رمضان کا ایک جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا کام، رمضان میں ایکسٹرا کام یہی تو ہے۔ ہم نے عبادت میں ہم دیکھیں نماز بھی روز پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی روز پڑھتے ہیں، ہم جو ہے نوافل بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو تہجد بھی پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو روٹین کے کام ہو گئے۔ صرف تراویح ایک ہے جو رمضان کا ایک الگ سے کام ہے، ایکسٹرا کام ہے، اور ہم اس کو جو ہے صرف سنت سمجھ کے کر دیتے ہیں کہ یہ تو صرف سنت ہے نا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو سمجھتے ہیں صرف یہ حکم مردوں کے لیے، نہیں، یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں فضائل تراویح۔ فضائل تراویح کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح اور تہجد پڑھیں گے، ان کے سب پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سال میں آپ کے پاس ایک مہینہ، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہوتا ہے آپ کے پاس عبادت، صرف عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے، اور تراویح کتنی؟ 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، اور سجدے کتنے ہوئے؟ 40 سجدے، یعنی 4000، تقریباً 4000 روزانہ نیکیاں ملتی ہیں ہمیں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک پرچے پہ لکھ کے کہ جو ہے ہر سجدے پر 15 روپے ملیں گے، مسجد کے باہر لگائیں، پھر دیکھیں کس قدر رش ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں کس قدر رش ہوتا ہے۔ تراویح میں تو لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی پڑھی یا نہیں پڑھی، عشاء پڑھ کے چلے جاتے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں کے، بعض ایسے کرتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں۔ آپ یہ لکھ کے لگا دیں، پھر دیکھیں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ختم قرآن ہوتا ہے اس میں جو ہے مٹھائی بٹتی ہے، تو کتنے بوڑھے بچے اور لڑکے اور بعض بڑے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی آج تو ختم قرآن ہے، آج تو بھائی جانا ہے، آج تو مٹھائی بٹے گی۔ جب یہ لکھ کے لگائیں آپ کے 15 روپے ہر سجدے پہ ملیں گے، پھر دیکھیں کس قدر رش ہوگا۔ لڑائیاں ہو رہی ہوں گی بھائی کہ ہمیں جگہ چاہیے، ہمیں بیٹھنا۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخی یاقوت کا محل ملتا ہے، اور ہر جنت میں درخت ملتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تراویح کے ہر سجدے کا بتا رہی ہوں میں آپ کو، کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔
اتنے تھوڑی سی دیر میں ہم اتنا سارا کما لیتے ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مہینے بھی عبادت نہیں کر سکتے. ہمارا اللہ ایک ایک سجدے پہ ہمیں کتنا نواز رہا ہے. کوشش کریں، اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ جو ہے وہ 20 رکعت پوری تراویح پڑھیں گے. انشاءاللہ تراویح کا بھی اہتمام کریں گے، تراویح پڑھیں گے.